بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج رحمان ٹور کا قافلہ غار ثور کی زیارت کے لیے آیا ہوا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ہمارے پورے حجاج کرام ہیں۔ انشاءاللہ غار ثور کی زیارت کے سلسلے میں مکمل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ غار ثور کے سلسلے میں ساری جانکاری اور ساری معلومات جتنا ہو سکے ہمارے حاجیوں کو دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ بھی سنتے رہے، بڑی مفید معلومات ہیں۔ یہ جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس کے بالکل اوپر جو بڑا سا پتھر ہے، بالکل اوپر جو بڑا سا پتھر ہے، بیچ میں گیپ ہے، پھر چھوٹا سا پتھر ہے، اس بڑے پتھر کے پیچھے غار ہے جس کا نام ہے غار ثور۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زندگی کی 3 راتیں یہاں پر گزاری۔ میرے آقا جب اس پہاڑ کی طرف آئے کیا کیفیت تھی ذرا دیکھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے۔ حضرت ابوبکر کا گھر نشاندہی کی گئی ہوگی، جہاں مسجد ابوبکر ہے وہاں حضرت ابوبکر کا گھر اور قبیلہ وہیں آباد تھا۔ میرے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ قریش، قبیلہ بنو ہاشم جو پیچھے ابو جہل حمام ہے اس طرف پورا آباد تھا۔ میرے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، حضرت ابوبکر کے گھر پر آئے۔ رات کی تاریکی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کے دروازہ جو پچھلا حصہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر کے ساتھ نکلے۔ جب میرے آقا چل رہے ہیں اس پہاڑ کی طرف جب آ رہے تھے، حضرت ابوبکر کی محبت دیکھیے، پیارے آقا کے کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں بائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابوبکر کیا ماجرا ہے، کبھی آگے ہوتے ہو کبھی پیچھے کبھی دائیں بائیں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی رات کا وقت ہے، اندھیری رات ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن جب یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ سامنے سے کوئی دشمن یا تکلیف والی چیز آ رہی تو میں سامنے چلا جاتا ہوں۔ ہجرت کے پورے سفر میں سب سے زیادہ ڈرا کون؟ حضرت ابوبکر۔ کیوں؟ اپنے لیے نہیں، آقا ساتھ میں، گھر سے نکلے ڈر رہے ہیں، غار میں ڈر رہے ہیں، غار سے نکل کر کے مدینہ جا رہے ہیں تو ڈر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ ڈرنے والے حضرت ابوبکر۔ میرے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پہاڑ کے قریب پہنچے، حاجی صاحب آپ اس زمانے میں آئے ہیں، آپ کے پیروں میں اچھی سی چپل ہے، چلنے کے لیے اچھے سے راستے گاڑیاں ہیں۔ میرے آقا کے زمانے میں یہ سہولیتیں نہیں تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس پہاڑ کے قریب پہنچے، حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیر زخمی ہے۔ آقا کا پیر کیوں؟ میرے آقا جب گھر سے نکلے آقا پنجوں کے بل چلیں، پیروں کے بل نہیں، پنجوں کے بل۔ کیوں؟ مکے میں قیافہ شناس لوگ رہا کرتے تھے۔ قیافہ شناس کہتے ہیں جو قدموں کے نشانات کو دیکھ کر کے پتہ لگا لیں یہاں سے کوئی گزرا ہے گیا ہے۔ میرے آقا پنجوں کے بل چلیں، مکے کی پتھریلی سرزمین، چلنا آسان نہیں، پنجوں کے بل چلنے کی وجہ سے پیر زخمی۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے پیر آقا آپ میری پشت پر سوار ہو جائیے، میں لے کر کے جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر کی عمر 56 سال، آقا کی عمر 53 سال، لیکن محبت ایسی ہے آقا کو اپنے کندھے پر لیا، اشتد بہ الغار، تیزی کے ساتھ لے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل اوپر پہنچے غار کے سامنے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ ویران سی جگہ ہے، یہاں کوئی رہتا نہیں ہے، آپ باہر ٹھہرے، میں اندر جاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر اندر جاتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں، سارے سوراخوں کو بند کرتے ہیں، ایک سوراخ چھوٹتا ہے اس پر اپنا پیر رکھ کر کے بیٹھتے ہیں، آقا کو اندر بلاتے ہیں، آقا اندر جاتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں، اپنا سر حضرت ابوبکر کی گود میں رکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نیند لگ جاتی ہے۔ یہ حضرت ابوبکر کی خوش نصیبی اور ان کا مقام سمجھیے، آقا کے چہرے کو، نور نبوت کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اس رات کی اہمیت کو ہم اور آپ نہ جانے۔ حضرت عمر جو دوسرے خلیفہ ہیں کہتے ہیں ابو بکر کی ایک رات کی عبادت میری پوری زندگی کی عبادت سے بہتر اور افضل ہے۔ کون سی رات؟ جو آقا کے ساتھ غار میں گزاری۔ آقا سو رہے ہیں، اسی درمیان میں جس سوراخ پر پیر ایک زہریلا جانور آتا ہے، حضرت ابو بکر کو کاٹتا ہے، کاٹنے کے باوجود بھی ہلے تک نہیں کہ میرے ہلنے کی وجہ سے آقا کی نیند نہ کھل جائے، پڑے رہے۔ جب زہر پورے بدن میں پھیل گیا، تکلیف ہونے لگی، حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکلے، آقا کے چہرے پر گرے، آقا کی نیند کھلی، فرمایا ما یبکیک یا ابا بکر، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے نبی کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ آقا نے اپنا لعاب دہن لیا، اس زخم پر لگایا، جو درد کا اثر تھا وہ درد کا اثر ختم ہو گیا۔ اسی محبت کو، وفاداری کو، قربانی کو دیکھ کر کے میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے اس دنیا میں سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کا، ان کا بدلہ اللہ ان کو دے گا۔ خیر میرے آقا اسی غار میں 3 دن تھے۔ حاجی صاحب اگر جوان ہے تو میں نصیحت کرتا ہوں، باقی ہر کسی کو جانے کی میں ہرگز نصیحت اور مشورہ نہیں دیتا۔ بڑی چھوٹی سی غار ہے، سلائڈ کر کے پھسل کر کے آپ کو اندر جانا پڑتا ہے، 2 آدمیوں کی جگہ ہے، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، صرف بیٹھ سکتے ہیں، آسانی سے سو بھی نہیں سکتے۔ ذرا سوچے تو صحیح، ہم اسی آقا کی سیرت کو ماننے والے، اسی آقا کی محبت میں زندگی گزارنے والے، میرے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے کا کیا نظم ہوگا، سونے کا کیا نظم ہوگا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ اس سرزمین پر آئے ہیں، حدیث صاحب اس سرزمین پر آ کر کے اگر ایک طرف دین اسلام ملا ہے، آقا کے ساتھ ملی ہے، مکہ شہر ملا ہے، جائیے تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، قربانیوں کا ایک پورا سلسلہ ملا ہے۔ میرے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ خود کہہ رہے ہیں یا تو مالداری مانگ لیجئے یا فقر و فاقہ کی زندگی کو قبول کیجئے۔ آقا نے اس امت کے خاطر
دین کو پھیلانے کے خاطر فقر و فاقہ کو قبول کیا. مکے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہیں تو سرداری دے دیں, منہ مانگی قیمت آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. میرے آقا نے قبول نہیں کیا, ان تکلیفوں کو برداشت کیا. حضرت صاحب ہم اسی آقا کے ماننے والے ہیں. میں ایک نصیحت کرتا ہوں, آپ اس سرزمین پر آئے ہیں, خدا کے واسطے اس سرزمین پر کسی قسم کی تکلیف آئے اللہ کے واسطے برداشت کرنے کی کوشش کیجئے. ہم اسی آقا والے ہیں. جائیے میرے آقا کی سیرت کو پڑھیے. 3 سال تک میرے آقا کو شیب ابی طالب میں قید کیا گیا. صحابہ کہتے ہیں نہ پانی دیا گیا نہ کھانا دیا گیا. صحابہ کہتے ہیں کہ پتوں کو چبایا ہے زندگی کو بچانے کے لیے. چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنی جانیں دے دی. بھوک اور پیاس کی وجہ سے آقا کا ساتھ نہیں چھوڑا. ہم اسی بلال کے ماننے والے ہیں. اسی سرزمین پر حضرت بلال کو لٹایا جا رہا ہے. بھاری پتھر رکھ کر کے امیہ کہہ رہا ہے دین سے بھر جاؤ. حضرت بلال احد احد کی صدائیں لگا رہے ہیں. یہی امیہ حضرت بلال کے بارے میں کہتا, مکے کے شریروں کو کہتا کہ بلال کے گلے میں رسی ڈالو. مکے کی گلیوں میں کوچوں میں پھرایا جا رہا ہے. بلال دین سے ٹس سے بس نہیں. ہم اسی حضرت خباب کے ماننے والے ہیں. ایمان قبول کر رہے ہیں. انگارے جلائے گئے, ان انگاروں پر حضرت خباب کو لٹایا جا رہا ہے. حضرت خباب خود کہتے ہیں میری پیٹھ کی جو چربی ہے ان چربیوں سے انگارے بجھا کرتے تھے. تکلیفوں کا اٹھانا برداشت کیا, آقا کا ساتھ نہیں چھوڑا. حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر کو واقعہ بیان کر رہے ہیں. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو, پیچھے سے پیٹ کو اٹھا کر کے دکھایا, سفید سفید چمڑی اور ہڈی کے کچھ نہ نظر آیا. ہم اسی آقا کے ماننے والے ہیں. حاجی صاحب اس مکے کی سرزمین کی گرمی کے بارے میں میرے آقا کا فرمان ہے, من صبر علی حر مکہ, جس نے مکے کی گرمی کو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لیا, آقا نے فرمایا اللہ اسے جہنم کی آگ سے بری کر دیتے ہیں. ایک مشورہ دیتا ہوں, اس سرزمین پر آ کر کے سب سے بڑا حملہ شیطان کا ناشکری کا ہے. تکلیفوں پر آپ کو صبر کرنے نہیں دے گا. ایک بات ذہن میں بٹھا رکھا ہے, لاکھ روپیہ دیا ہے, ذرا بھی تکلیف آئی تو چھوڑنا نہیں, لڑائی کر جاتا. میں نے دیکھا ہے رمضان کے موقع پر افطار کا وقت ہے, کچھ دیر باقی ہے لیکن لڑائیاں ہو رہی ہیں. جس سرزمین پر لڑائیوں کا کرنا حرام ہے, دل کی تھوڑی سی لذت کو پانے کے خاطر اس سرزمین پر لڑائیاں, اس سرزمین کی برائیاں. بچیے گا حاجی صاحب, میرے آقا کی سرزمین کا ایک واقعہ سنا کر کے ختم کرتا ہوں. میرے آقا کی سرزمین پر ایک شخص کسی چیز کو لینے کے لیے گیا. کسی نے کہا مدینے کی دہی لے لو, اس نے کہا مدینے کی دہی کھٹی ہوتی ہے. رات میں سویا میرے آقا خواب میں اور کہنے لگے آپ کو میرے شہر کی دہی کھٹی معلوم ہوتی, میرے شہر کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ. بیدار ہوا, پریشان ہوا کہ میں نے کیا کہہ دیا. کسی نے کہا جاؤ امیر حمزہ کی قبر پر ان سے معافی کی درخواست کرو. گیا, روتا رہا, تڑپتا رہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے معافی کا آقا سے معافی کروا دیجیے. روتا رہا, تڑپتا رہا, رات میں سویا. حضرت امیر حمزہ خواب میں اور کہنے لگے اگر میرے محبوب نے, آقا نے آپ کو مدینہ چھوڑنے کو کہا ہے, خیریت اور بھلائی اسی میں کہ مدینہ شہر کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ. کیا جملہ تھا کہ مدینے کی دہی کھٹی ہوتی ہے. قدر کیجئے حاجی صاحب, قدر کیجئے. یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف مغفرتیں مل رہی ہیں, رحمتیں مل رہی ہیں. یقیناً ایک رحمتوں کا خزانہ اتر رہا ہے, مغفرت کا ماحول ہے. لیکن دوسری طرف اگر ایسی چیز ہو رہی ہیں جس سے میرا اللہ ناراض ہو رہا ہے, پکڑ بھی بڑی سخت ہے. خیر میرے آقا اس غار میں 3 دن تھے. مکے میں کیا ہو رہا ہے ان کی پوری پلاننگ وہ سب انشاءاللہ آپ کو گاڑی میں چل کر کے بتلائیں گے. مختصر دعا کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. پھر اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے, خطاؤں کو معاف فرما دیجئے, اپنا نیک بندہ بنا لیجئے, اپنا مقرب بندہ بنا لیجئے. پھر اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. پھر اللہ شیطان کی چالوں سے حفاظت فرما, شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما. پھر اللہ ہم نے یقیناً اس سرزمین کا جو حق تھا ادا نہیں کیا. پھر اللہ یقیناً ہم نے اس سرزمین کا جو حق تھا ادا نہیں کیا. پھر اللہ ایک تڑپ تھی کہ آئیں گے, جا کر کے یہ کریں گے وہ کریں گے. مولا کریم یہاں پر آ کر کے زندگی ویسے گزر رہی ہے غفلتوں میں جیسے گزر رہی تھی. پھر اللہ ان غفلتوں کو معاف فرما دیجئے. پھر اللہ ان غفلتوں کو معاف فرما دیجئے. پھر اللہ آپ سے قریب ہو کر کے آپ سے معافی مانگ کر کے آپ کو راضی کریں. پھر اللہ ایسے موقع عطا فرما دیجئے. مولا کریم ہمارے عمرے کو قبول فرما. پھر اللہ بار بار ہمیں عمرے اور حج کی سعادت نصیب فرما, یہاں آنا نصیب فرما, یہاں کی حاضری نصیب فرما. آقا سے محبت کرنے والا بنا, آقا سے وفاداری کرنے والا بنا. پھر اللہ جو بے اولاد نیک صالح اولاد عطا فرما, جو بے رشتے نیک صالح رشتہ جوڑا عطا فرما. جن کے اولاد نافرمان انہیں فرما بردار بنا دیجئے, متبع سنت سیرت بنا دیجئے, آقا کی سیرت اور سورت کو اپنا کر زندگی گزارنے والا بنا دیجئے. پھر اللہ یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہیں کھڑے ہیں, پھر اللہ ایک ہی نسبت ہے کہ آقا یہاں آئے تھے. پھر اللہ اس نسبت کے لحاظ سے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے, ان کی دلی جائز تمناؤں کو پوری فرما دیجئے, پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے. جو مانگا عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گا ابھی عطا فرما. ہماری دعا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ تو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. فوراً حرم کے اندر صبح نماز ادا کرتے ہیں, فوراً باہر ٹیکسی لگتی ہے, تو وہ 5-10 ریال میں آپ کو
लाकर छोड़ेगी यहाँ, तो उस दिन का आपको नाश्ता नहीं करना है। क्या है, उस दिन का नाश्ता नहीं करना है, बल्कि रोड वगैरह जो आप इंडिया से लेकर आए हैं, अगर कोई नहीं लाए तो हमसे अकील से कांटेक्ट कर ले, वो दे देंगे आपको रोड। तो वो रोड लेकर जो है आपको यहाँ पर गारेसोर के ऊपर नाश्ता करना है। और जवान साथी जो है वही जा सकते हैं, यानी बहुत क्या बोले, टैक्सी जो है वो नीचे छोड़ेगी, ऊपर गारेसोर में नहीं छोड़ेगी, नीचे छोड़ेगी। वो कमोबेश उसकी ऊंचाई जो है वो 5000 फीट है। कितना है, गारेसोर 5000 फीट ऊपर है। जो भी साथी जाना चाहता है वो हाफिज अकील, हाफिज इलियास, अशफाक भाई, हमारे उमर फारूक भाई, अफराज, जिनको भैया अफराज कहा जाता है, हाफिज सरफराज साहब, ये सब लोग आने वाले हैं। तो तमाम साथी एक साथ में मिलकर मशवरा करके एक साथ में आए तो अच्छा रहेगा, ताकि नाश्ता भी अलग अलग तरह का आपको मैसर हो जाएगा उसमें।